الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. پیغمبر ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے خدا کے آخری پیغمبر، تجھ پر سلام۔ اے خدا کے آخری پیغمبر، تجھ پر سلام۔ سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام۔ تو نے دنیا کو پڑھایا ہے سبق توحید کا، تو نے دنیا کو پڑھایا ہے سبق توحید کا، تو نے بھر بھر کے پلائے میں وحدت کے جام۔ تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب، بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام۔ تیرے آنے سے چمن میں آ گئی تازہ بہار، تو نے دنیا سے مٹایا کفر و باطل کا نظام۔ اسود و احمر کی تو نے ختم کر ڈالی تمیز، اسود و احمر کی تو نے ختم کر ڈالی تمیز۔ ایک ہی صف میں بٹھائے تو نے آقا و غلام۔ تیری امت کیوں نہ پائے خیر امت کا خطاب، تیری امت کیوں نہ پائے خیر امت کا خطاب۔ تو ہے جب خیر البشر، خیر الرسل، خیر الانام۔ تو جہاں میں ہے خدا کا آخری پیغمبر، تو جہاں میں ہے خدا کا آخری پیغمبر۔ ختم ہے تجھ پر نبوت، تجھ پر ہر نعمت تمام۔ لیلۃ الاسریٰ میں سدرہ کے
لیلۃ الاسرا میں سدرا پر رکے روح الامین، لیلۃ الاسرا میں سدرا پر رکے روح الامین، اور سدرا سے کہیں آگے ہوا تیرا مقام۔ شافع روز جزا اور ساقی کوثر ہے تو حبیبی کبریا ہے، تو رسولوں کا امام۔ منحصر تیری اطاعت پر ہے انسان کی نجات، تیرا ہر ایک حکم ہوتا ہے خدا ہی کا پیام۔ تو نے دنیا کو دکھایا ہے صراط مستقیم، تو نے دنیا سے مٹائے ہیں ضلالت کے ظلام۔ جب ہوا تیری نبوت کا زمانے میں ظہور، مٹ گیا کفر و نفاق و شرک و بدعت کا نظام۔ دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ظہور، جب بنے گا تو محمد کے غلاموں کا غلام۔ اے خدا کے آخری پیغمبر تجھ پر سلام، سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، جو حضرات باقاعدہ یہاں تشریف لاتے ہیں جمعہ کے روز، ان کے علم میں ہے کہ کچھ دن پہلے، کچھ ہفتے پہلے میں نے اعلان کیا تھا کہ میرا ایک مرتبہ پھر ارادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تذکرہ کرنا۔ پتہ نہیں زندگی کتنی باقی ہے، لیکن آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ یہ عام مضمون نہیں ہے، خاص مضمون ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کہیں بھی اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ بیان کیا جائے، میری طرح کے جو بیچارے امام ہیں ان کا مبلغ علم اتنا کم ہے، میں کیا بتاؤں۔ اس دن میرے پاس اسلام آباد سے ایک معروف آدمی آئے، نام نہیں لیتا میں، کیونکہ مقصود کسی کی تذلیل نہیں ہے، صرف یہ بتانا ہے کہ ہمارے حلقے کے جو لوگ ہیں، یعنی معروف معنی میں مولوی کہلانے والے، ان کی معلومات اتنی محدود ہوتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں بھی نہیں جانتے۔ ایک تو سارا خاندان، ایک حضور کی اپنی فیملی، مثلا انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی صاحبزادی تھیں سیدہ زینب، میں نے کہا غنیمت ہے کہ جب بڑی کہہ دیا، ان کے شوہر کا کیا نام تھا؟ اس پر مجھے اس قدر تکلیف ہوئی، میں نے کہا تو نہیں، چونکہ میرے مہمان تھے، ساتھ کوئی اور صاحب بھی تھے، وہ میری بڑی عزت کرتے ہیں، گو کہ وہ سب لوگ مجھ سے بہتر ہیں۔ میں تو برملا کہتا ہوں کہ میں اہل دین کا ایک ادنا قسم کا خادم ہوں، اور آپ حضرات کا بھی۔ صرف اتنا ہے کہ مجھے اللہ نے ممبر پر بٹھا دیا اور آپ زمین پر بیٹھے ہیں، ہوں میں آپ کا خادم۔ یہ امام کا لفظ ایک عرفی سی بات ہے، معاشرے کے اندر جو آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہے اس کو امام کہہ دیتے ہیں۔ آپ سے درخواست میری یہ ہے کہ یہ گفتگو جو میں آج کر رہا ہوں اور اس سے پہلے بھی کی ہے، پچھلے جمعے میں حالات کا تقاضا یہ تھا کہ میں نے اس موضوع پر گفتگو نہیں کی، لیکن اب پھر چونکہ میرا ارادہ ہے کہ اس کو مکمل کروں، تو وہی گفتگو میں نے آپ حضرات سے کرنی ہے، لیکن آپ سے درخواست ہے خاص طور پر جتنے بھی میرے حلقہ احباب ہیں،
سب سے یہ گزارش ہے کہ اس کو اچھی طرح غور سے سنیں اور دل میں رکھیں اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ دوسرا جو ان پڑھ ہے، جیسے میں نے بتایا کہ امام کو پتہ نہیں، اچھا خاصا خطیب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کے بارے میں نہیں جانتا، دیگر اعلیٰ چہرے صد، ہم کسی اور پر کیا گلہ کریں؟ تو یہ ایک سبب ہے کہ میں اس کو بار بار دہرا رہا ہوں. اس سے پہلے 2-3 سال پہلے شاید گفتگو اس پر ہوئی تھی، لیکن اس دفعہ میرے ذہن میں آیا کہ میں ایک دفعہ اس کو آپ حضرات کے سامنے ذرا مفصل بیان کر دوں، ترتیب کے ساتھ. باقی آگے زندگی ہے کہ نہیں ہے، دوبارہ موقع ملتا ہے کہ نہیں، لیکن اس پر تھوڑا سا میں نے عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ کوشش کی ہے معلومات رکھنے کی. باقی قرآن کریم میں ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے کے اوپر جاننے والا موجود ہے. میں علماء کی بات نہیں کرتا، علماء تو ہر حال میں مجھ سے آگے ہیں، اونچے ہیں، لیکن میری طرح کے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو اس معاملے میں بڑے بے خبر ہیں، اور مجھے تکلیف ہوتی ہے اس بات پر کہ لوگ ان سے جو امیدیں وابستہ کیے ہوتے ہیں اس پر یہ پوری طرح اترتے نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری شریف کی حدیث کتاب ہے، اس کے آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک شجرہ تھا، 21 سلسلے ہیں، ان کا تذکرہ کیا تھا اور ایک سے زائد مرتبہ ذکر کیا تھا. باب مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری نے یہ عنوان قائم کیا ہے کہ یہ بیان ہے اس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کس سلسلے میں ہوئی، کہ آپ کے آباء و اجداد کون تھے. تو 21 سلسلوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اپنی بات کو ختم کر دیا اور اس سے آگے بیان نہیں فرمایا. اور اس پر صحابہ اکرام نے بھی گفتگو کی ہے، اور بعض محدثین نے، ائمہ دین نے، امام مالک جیسے لوگوں نے صاف لفظوں میں کہا اس سے آگے کسی کچھ معلوم نہیں، جو بھی بولتا ہے تک بندی کرتا ہے. میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر النسب کی بڑی بڑی ضخیم کتابیں، ہزار صفحے سے زیادہ کی، لکھا ہے ان کے مصنفین نے، لیکن میں اس پر اعتماد نہیں کرتا. اس لیے جب صحابہ کرام نے اس کا انکار کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، تو پھر کوئی دوسرا آدمی کیا کر سکتا ہے؟ لکھنے والے لکھتے رہیں، نیک نیتی کے ساتھ ان کو جو لکھا ہے تو اللہ کا اجر ملے گا، لیکن میں اس پر اعتماد نہیں کرتا. امام مالک سے پوچھا گیا جب یہ کس رشتے بیان کرنے کے بعد، تو اس سے آگے من اخبر بھی، اس کو جو آدمی اس سے آگے بیان کر اس کو کس نے بتایا؟ مدینہ کا امام مالک مسجد نبوی کا. تو وہ اگر یہ کہتا ہے، اور امام مالک اسی صدی میں پیدا ہوئے جس صدی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ان سے بڑے تھے. مصر کے ایک عالم ہیں، ان کی تحقیق یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سن 70 ہجری میں پیدا ہوئے، لیکن عام طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں سن 80 ہجری کا ذکر کیا جاتا ہے. مجھے خیر اس پر ان کے اختلاف پر تبصرہ کرنا نہیں ہے. امام مالک 95 ہجری میں پیدا ہوئے، صدی وہی ہے جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور امام مالک ابو حنیفہ سے یقیناً عمر میں چھوٹے تھے. علم کے بارے میں فیصلہ کرنے والا نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں. البتہ اتنی سی بات میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ امام مالک کی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی گفتگو ہوئی،
بعض اختلافی مسائل پر علماء نے لکھا کتابوں کے اندر، اور گفتگو یہ نہیں میدان لگا کر یا اسپیکر لگا کر اپنے حامیوں کو ادھر بٹھا دیا تو ادھر بٹھا دیا، ایسا نہیں۔ یہ حق والے لوگ تھے، سچ والے لوگ تھے اور حق کے متلاشی تھے۔ بند کمرے میں دونوں بزرگوں نے گفتگو کی، باہر نکلے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے امام مالک کو کیسا پایا؟ فرمانے لگے میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا حدیث جاننے والا انسان نہیں دیکھا۔ اور امام مالک سے پوچھا گیا کہ آپ نے ابو حنیفہ کو کیسا پایا؟ فرمایا میں کیا بتاؤں اس شخص کے بارے میں، یہ اگر کسی سیمنٹ کے ستون کو، پتھر کے بنائے ستون کو کہہ دے کہ یہ سونے کا بنا ہوا، تو دلائل اس کے اتنے مضبوط ہیں کہ اگلے وقت ماننا پڑے گا کہ یہ سونے کا بنا، اس کے دلائل اتنے مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ ہے سچ، ایک دوسرے کا اعتراف کرنا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ امام ابو حنیفہ عمر میں بڑے تھے، اور یہ نہیں کہ میں حنفی ہوں، خدا گواہ ہے، اللہ تعالیٰ میرے ظاہر باتوں سے آگاہ ہے، دل کی کیفیتوں سے جانتا ہے۔ لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام اسی زمانے میں ایسا تھا کہ آپ کو میں تھوڑا سا اس طرف متوجہ کر دوں، لیکن میری گزارش جیسا پہلے کہہ چکا ہوں کہ سب سے یہ ہے کہ بات کو توجہ کو سنیں اور اس کو ذہن میں رکھیں، اور آئندہ میں پتہ نہیں ہوتا ہوں یہاں کا نہیں ہوتا، میری جگہ کوئی اور یہاں میں بیان کرنے والا ہو، لیکن اس کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے اور دوسروں کو پہنچانا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں امام محمد، دو شاگرد ہیں مشہور، ایک قاضی ابو یوسف اور دوسرے امام محمد۔ ابو یوسف بڑے تھے، امام محمد چھوٹے تھے۔ محمد بن حسن شیبانی، ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تلمذ میں شاگردی میں آئے تو یہ اتنے حسین اور خوبصورت تھے کہ حسین لڑکیاں شرما جائیں۔ امام صاحب نے ان کو اپنے سامنے نہیں بیٹھنے دیا، فرمایا کہ سائڈ پر بیٹھنا ہے تاکہ میری نظر نہ پڑے، تقوی کا مقام دیکھیں۔ جب یہ بتایا گیا کہ ان کی داڑھی آ چکی ہے تو پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو سامنے بیٹھنے کی اجازت دی۔ لیکن یہ اتنے بڑے انسان تھے امام محمد بن حسن شیبانی کہ یہ انہوں نے حدیث کی کتاب امام مالک سے پڑھی، موطا امام مالک جو حدیث کی معروف کتاب ہے، یہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر امام محمد بن حسن نے امام مالک سے پڑھی، اور پھر پڑھنے کے بعد انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام موطا امام محمد ہے۔ علماء جانتے ہیں اس بات کو، میرے پاس بھی یہی کتابیں۔ تو ہر روایت کو نقل کرنے کے بعد دیکھیں وہ بھی استاد ہے، یہ بھی استاد ہے، امام مالک سے انہوں نے حدیث پڑھی ہے، اور وہی ادب ہے، وہ احترام ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب موطا امام محمد لکھتے ہیں، اس روایت کو بیان کرنے کے بعد آخر میں اپنے بڑے استاد ابو حنیفہ کی رائے نقل کر دیتے ہیں اس روایت پر، اور پھر یہ جملہ لکھتے ہیں وَبِهِ نَأْخُذُ، میرا موقف بھی یہی ہے جو ابو حنیفہ کا موقف ہے۔ یعنی پورا ادب ہے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ لیکن دو استاد ہوں اور دونوں استادوں میں سے کسی ایک کی رائے زیادہ وزنی معلوم ہوتی ہے دلیل کے ساتھ، نیکنیتی کے ساتھ، تو پھر انسان یہی کہتا ہے کہ مجھے ان کی رائے پر۔ یہی وجہ ہے کہ امام محمد بن حسن شیبانی حنفی کہلاتے ہیں، باوجود ہے کہ ہم فقہ کتابیں پڑھ کر آئے ہیں، اپنے استاد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بے شمار مسائل میں اختلاف کرتے ہیں، یہ بھی اور قاضی ابو یوسف بھی۔ ہماری فقہ کتابوں کے اندر ان دونوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے صاحبین، صاحبین، یعنی امام حنیفہ کا یہ موقف ہے، صاحبین کا یہ موقف ہے۔ اور اگر کسی روایت کسی موقف پر امام ابو حنیفہ اور قاضی ابو یوسف اکٹھے ہوں تو ان کو شیخین کہہ دیتے ہیں،
یہ فقہا نے لکھا ہے. اور کسی مسئلے میں امام محمد اور ابو حنیفہ ان کو طرفین کہتے ہیں. شاگرد اکٹھے ہوں تو ان کو صاحبین کہتے ہیں. بڑے شاگرد اور استاد اکٹھے ہوں تو ان کو شیخین کہہ دیتے ہیں. اور چھوٹا شاگرد اپنے استاد کا مطلب ان کو طرفین کہہ دیتے ہیں. یہ ہم نے فقہ کتابوں میں پڑھا ہے. میں اس وقت آپ کو فقہ نہیں پڑھا رہا، صرف تھوڑی سی توجہ دے رہا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ میں نے حوالہ دیا کہ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب کے بارے میں بیان فرمایا اور عدنان پر جا کر ختم کر دیا. عدنان یہ 21ویں نمبر پر. اور امام بخاری نے باب مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنوان قائم کیا ہے. یہ وہ بیان ہے اس کا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کس خاندان میں ہوئی. تو آخر کے اندر امام مالک نے اس کو بیان کیا عدنان کا ذکر کر کے. کسی نے کہا لوگ تو اس سے آگے بیان کرتے ہیں. امام مالک نے من اخبر بھی، اس کو کس نے خبر دی؟ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کر رک گئے تو اور دنیا میں کون ماں کا لال سے آگے بیان کرنے والا؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جیسے گزارش کر چکا ہوں، آپ کے لیے یہ ذرا اوپری ضرور بات ہوگی، اس لیے کہ عام طور پر مسئلوں بیان نہیں ہوتا. لیکن میری ذاتی خواہش ہے کہ آپ حضرات کے دل و دماغ میں یہ ساری باتیں ہوں. آپ نے دوسروں کی رہنمائی کرنی، صرف اپنی ذات تک نہیں. آپ نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کیا تھا، آپ کے چچا کون کون تھے، کیا نام تھے، آپ کے چچا زاد بھائی کون کون تھے، کیا نام تھے، چچا زاد بہنیں کون کون تھیں، کیا نام تھے، آپ کے نانا کا کیا نام تھا، والدہ ماجدہ کا کیا نام تھا، آپ کے ماموں کون کون تھے، ان میں مسلمان کون تھے، غیر مسلم کون تھے، ماموزاد کون کون تھے، ان کے غیر مسلم کون تھے اور مومن کون تھے. یہ ساری چیزیں جو ہے آپ حضرات کے ذہن میں ہوں گی، محفوظ ہوں گی، تو پھر آپ اپنے کی رہنمائی کریں گے. اس وقت میں صحیح بات کہتا ہوں میرے دوستو، تعلی نہیں، خدا محفوظ رکھے مجھے. آپ اپنی علاقوں کے مسجدوں میں دیکھیں، ہمارے ائمہ جو ہیں بیچارے بالکل کو رہی ہیں. میں نے ایک مثال دے دی. اسلام آباد کا معروف خطیب وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد کا کیا نام تھا. تو میں نے خیر ان کو برا بھلا تو نہیں کہا، تکلیف مجھے بڑی ہوئی، مجھے بڑی تکلیف ہوئی خدا کی قسم، کہ اگر ہمارے علمی حلقوں میں جو علمی حلقے کی بات ہو تو ہاں یہ بے خبری ہے، تو وہ ناس پر گرا ہی کوئی نہیں. وہ تو بیچارے مطلب اپنے کاروبار کرتے ہیں، سارا دن محنت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، رات کو آ کر سو جاتے ہیں. ان کا اعتماد ہے کہ ہمارے مولوی صاحبان ان کو سب پتہ ہے، یہ بتائیں گے اور بتانا چاہیے. مجھے ایک اور بات یاد آ گئی. ایک نکاح تھا، یہ جو فلیٹیز ہوٹل ہے، کئی سال پرانی بات ہے. میں بھی مدعو تھا، لیکن نکاح پڑھنے والے ایک بزرگ اور تھے. وہ کچھ نصیحت کر رہے تھے. نصیحت کرتے کرتے انہوں نے یہ جملہ کہا، قرآن کریم کے 6666 آیات، کیونکہ بڑا نام ہے ان کا، اس وقت ذکر کرتا. میری طرح کا چھوٹا آدمی ہوتا تو کوئی گلہ نہیں تھا کہ چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے ہیں، بے خبری ہوتے ہیں. تو میں نیچے بیٹھا تھا کرسی، میرا ایک دل کیا کہ جا کر ان کے کان میں کہوں گا، حضرت آپ نے یہ غلط بیانی کی ہے. قرآن کریم کے 6666 آیات نہیں ہیں، 6236 آیات ہیں. آپ حضرات کو ذہن نشین فرما لیں. اور میں آپ کو مشورہ دوں گا، تاج کمپنی یا کسی اور ادارے کا چھپا ہوا قرآن کریم لے کر بیٹھ جائیں. ہر صورت کے آخر کے اندر آیتوں کے نمبر لکھے ہوتے ہیں. کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جائیں، ان کو اکٹھا کریں. انشاءاللہ 5-7 منٹ کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا قرآن کریم میں کتنی آیات. خدا جانتا ہے کہ کس زمانے میں یہ بات کسی نے کہہ دی، چل سو چل. پھر میں نے سوچا کہ نہیں، یہ مجمع عام کے اندر ان کو کہوں گا تو پھر یہ شبکی ہوگی. پھر میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں بڑے بڑے جبہ دستار والے بینک ہو رہی ہیں. تقلید ضرور ہونی چاہیے. ہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، لیکن دلیل کے ساتھ، اندھی تقلید نہیں.
شافعی مقلد امام شافعی کے، مالکی امام مالک کے مقلد ہیں، حنبلی امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، کہ دلیل کی بنیاد پر، اندھے نہیں۔ جو اس زمانے میں ہمیں اندھی تقلید شروع کر رکھی ہے، یہ بڑی غلط۔ مثال کے طور پر ہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کسی موقف سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن ادب کے ساتھ، یہ نہیں کہ ہم ان کی تحقیر و تذلیل کرتے ہیں، نہ ہمیں حق حاصل۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے محدثین میں بڑا مقام ہے امام بخاری کا، خدا کی کروڑ ہار رحمت نازل ہون پر۔ پھر اس کے بعد امام مسلم ہیں، پھر امام النسائی ہیں، پھر ابو داؤد ہیں، پھر ترمذی ہیں، پھر ابن ماجہ ہیں۔ یہ ترتیب ہے کتابوں کی وزن کے اعتبار سے، وزن سے مراد ان کا رتبہ جو ہے۔ تو امام بخاری پہلے درجے پر محدثین میں شمار ہوتے ہیں، گو کہ ان سے پہلے امام مالک ہیں، محترم امام مالک والے، لیکن امام مالک کی کتاب ذرا چھوٹی ہے، روایتیں کم ہیں، امام بخاری کی کتاب میں روایتیں زیادہ ہیں، اس واسطے ان کو شمار کیا جاتا ہے کہ بڑے محدث۔ آپ حضرات سن چکے ہیں اور انشاءاللہ میں ذکر کروں گا آگے، میں نے لکھا بھی اس پر، کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر ایک ایسی بات لکھ دی ہے، خدا کرے کہ امام بخاری نہ لکھی ہو، آپ آمین کہیں، کسی اور کی سے یہ غلطی ہوئی ہو، اور وہ بات یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، صدیقہ طیبہ طاہرہ ابوبکر صدیق کی صاحبزادی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور امہات المومنین میں سے ایک بڑا مقام ہے ان کا۔ ان کے بارے میں امام بخاری نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، 6 سال کی تھی، اور رخصتی ہوئی تو 9 سال کی تھی۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قرآن میرے ہاتھ کے اندر، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ مغربی دنیا نے جتنے خاکے شائع کیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جو بےہودگی اور بدتمیزی کی ہے، اس میں یہ روایت شامل تھی۔ ہم نے دشمن کو ہتھیار دیا اپنے خلاف، ان پیغمبر کے خلاف۔ نبی کی ذات اونچی ہے، ابوبکر صدیق کی ذات اونچی ہے، عائشہ صدیقہ کی ذات اونچی ہے، امام بخاری کی روایت اونچی نہیں۔ ان کا ادب اپنی جگہ موجود ہے، لیکن غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے۔ غالباً امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے، من ذا سلم من الوہم، کون انسان ہے جسے وہم نہ ہو چکا ہو، جو غلطی نہ ہو چکی، معصوم عن الخطا۔ انسانیت میں صرف پیغمبر ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابوبکر صدیق کا کتنا بڑا مقام ہے کائنات کے اندر، لیکن معصوم عن الخطا وہ بھی نہیں ہے۔ امام بخاری کی کتاب کی اس روایت سے دشمن کو موقع مل گیا رسول اللہ کے خلاف بےہودگی بدتمیزی کرنے کا، اور انہوں نے کیا جو کچھ کیا۔ آپ حضرات سمجھتے ہیں، آج کوئی شخص، کوئی مولوی کہتا ہے کہ روایت امام بخاری کی ٹھیک ہے، اس سے صرف ایک گزارش ہے، تمہاری 6 سال کی بچی ہو اور تمہارا استاد اور پیر 50 سال سے اوپر 53 سال کا ہو، تم 6 سال کی بچی کے اس 53 سال کے استاد یا پیر کے ساتھ نکاح پڑھاؤ گے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہ توہین ہے پیغمبر کی بھی، توہین ہے عائشہ صدیقہ کی، توہین ہے ابوبکر صدیق کی، بلکہ توہین ہے اسلام کی۔ تو کتابوں کے اندر روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ جو کمزور روایتیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ بڑے محدث ہیں، معصوم عن الخطا نہیں ہیں۔ اگر ترمذی میں روایتیں کمزور آ سکتی ہیں، اس سے امام ترمذی کی توہین نہیں ہوتی۔ ابو داؤد میں اور دوسری کتابوں میں کمزور آ سکتی ہیں، اس سے ان محدثین کی توہین نہیں ہوتی۔ امام بخاری کتاب کے اندر روایت ہے، کمزور روایت ہے، غلط روایت ہے، اس کو کہتے ہیں کہ امام بخاری کی روایت غلط ہے، تو امام بخاری کی توہین نہیں ہے۔ ہم پابند ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و ناموس کے۔ یہ غلطیاں بے شمار آئی ہیں۔ قاضی یوسف امام محمد حنفی کہلاتے ہیں، لیکن بے شمار مسائل میں اپنے استاد سے اختلاف کرتے ہیں۔ کوئی شخص بھی نہیں کہتا امام محمد توہین کر رہا ہے ابو حنیفہ کی، کوئی شخص نہیں کہتا قاضی یوسف امام حنیفہ کی توہین کر رہا ہے۔
دلیل کے ساتھ اپنے استاد سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، دلیل کے ساتھ۔ اب حضرات سے میری گزارش ہے، ہو سکتا ہے میرا انداز تلخ ہو، خدا گواہ ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قرآن میرے ہاتھ میں، اس میں رہا، کسی کی توہین کرنا مقصود نہیں۔ مجھے اللہ نے جو توفیق دی ہے، اللہ کی اس توحید پر شاکر ہو کر آپ حضرات کے سامنے یہ بات نقل کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا گرامی جناب عبد المطلب، میں لفظ جناب اس لیے کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا گرامی ہیں۔ حضرت کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کرتا کہ انہوں نے اسلام کا زمانہ پایا نہیں اور ان کو ہم مسلمان کہہ بھی نہیں سکتے۔ زیادہ سے زیادہ ادب حضور کی نسبت سے جناب کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے ایک شخص ایسا ہے جس کو ابو لہب کہا جاتا ہے، اس کے لیے ہم جناب کا لفظ بھی استعمال نہیں کریں گے۔ حضور کا چچا ہے، حقیقی چچا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے پتھر پھینکا تھا، رسول اللہ کی توہین کی تھی۔ اس کے بیٹے نے جس کا نام عتیبہ ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کو طلاق دے دی، باپ کے کہنے پر۔ طلاق ہی نہیں دی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، کپڑے پھاڑ دیے۔ بعض روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوکا بھی۔ اس وقت رسول اللہ نے مزاحمت عملاً نہیں کی۔ آپ حضرات یاد رکھیں اس وقت یہ رسول اللہ کا چچا زاد بھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو صاحبزادیاں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ام کلثوم دوسرے بھائی کو رشتہ دے دیا، لیکن جب اسلام کا توحید کا اظہار کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو لہب بھی بڑھ گیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر بھی پھینکا۔ سب سے پہلا پتھر پھینکنے والا عرب دنیا کے اندر اپنا سگا چچا ابو لہب تھا۔ اللہ پاک کو اس کی یہ ادا اتنی ناپسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں بنا دیا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کا دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اس وقت 1500 سال پہلے یہ قرآن کی صورت نازل ہوئی، آج بھی موجود ہے قرآن میں، انشاءاللہ صبح قیامت تک رہے گی۔ ان کے لیے ہم لفظ جناب بھی استعمال نہیں کر سکتے، حضور کی توہین کی اس نے۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے رشتہ دار ہیں جنہوں نے حضور کی توہین نہیں کی، ان کے لفظ جناب استعمال کریں گے، اور جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے حضرت کا لفظ۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے حضرت حمزہ سید الشہداء، اسد اللہ و اسد رسول ہی، شہر خدا بھی ہیں شہر رسول بھی ہیں، ان کے لیے حضرت کا لفظ استعمال کریں گے، سیدنا کا لفظ استعمال کریں گے۔ ان کے چھوٹے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے وہ تمام آداب جو صحابہ کرام کے لیے مخصوص ہیں استعمال کریں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے صرف یہ 2 مسلمان ہو گئے۔ اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ کل کتنے تھے؟ یعنی جناب عبداللہ سمیت 10 بھائی تھے، ان میں سے 2 تایا تھے۔ ایک تایا تھا وہ، اس کا نام حارث تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شاید پہلے فوت ہو گئے تھے۔ دوسرے تایا جناب زبیر تھے، ان کو رسول اللہ نے دیکھا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت بھی انہوں نے کی، حضور کی کفالت بھی انہوں نے کی ہے، سچ یہ ہے۔ یہ 2 تایا ہیں، باقی سب چچا ہیں۔ یہاں چلتے ہوئے ایک بات کہہ دوں، ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ جناب عبداللہ کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں حضور جناب عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے۔ ہم تو خیر بے خبر تھے، پتہ تو تھا نہیں کس بات کا، لیکن جب کتابیں دیکھی پتہ چلا کہ یہ تو بالکل بکواس ہے، چھوٹے بیٹے نہیں تھے، وہ جناب عبد المطلب کے 2 بڑے بیٹوں کے بعد تیسرا نمبر تھا۔ جناب عبداللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، اور اس سے نیچے ابو طالب ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے والد ہیں۔ یہ ایمان نہیں لائے،
لیکن ان کے لیے جناب کا استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور کو اذیت کوئی نہیں دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں۔ 3 چچا ایسے ہیں جن کا تذکرہ کتاب میں آتا ہے، تفصیلات نہیں۔ ایک عبد الکعبہ بھی کہلاتے ہیں اور مقوم بھی، 2 نام ہیں۔ دوسرے حجل کہلاتا ہے اور غیدات، 2 نام ہیں اس کے، اور ایک کا نام زرار ہے۔ یہ 3 بھائی ایسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے، ان کی ہسٹری نہیں ملتی۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری معلومات کم ہیں، میں تحقیق صحیح کر نہیں سکا، لیکن میں اپنی معلومات کو بات بتا رہا ہوں کہ 3 کا تذکرہ صحیح نہیں ملتا، ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ 2 تایا ہوا ہے، ایک چچا ابو طالب، ایک چچا ابو لہب۔ ابو لہب تو بدبخت حضور سے گستاخ تھا، ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ 3 کا تذکرہ میں نے ابھی نام کیا کہ نام آتا ہے لیکن اس کی تفصیلات نہیں۔ 2 شخصیتیں ایسی ہیں، سیدنا حمزہ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کی پوری تفصیلات موجود ہیں۔ یہ کل کتنے ہو گئے؟ 10۔ حضرت حمزہ اور حضرت عباس کا تذکرہ تو آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت کچھ لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں۔ کتنی؟ بڑی پھوپھی کا نام تھا ام الحکیم البیضا۔ یہ ایمان نہیں لائیں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی تھی۔ ان کی ایک بیٹی، اس کا نام اروا تھا، جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، اور وہ ایمان بھی لائیں، لیکن یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پھوپھی تھی یہ ایمان نہیں لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور پھوپھی تھی، ان کا نام برہ تھا، وہ بھی ایمان نہیں لائیں۔ آپ حضرات سن چکے ہیں کہ برہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرمایا، لیکن چونکہ یہ حضور کی پھوپھی تھیں ایمان بھی نہیں لائیں، اس وجہ سے نام تبدیل کرنے کے کچھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کے نام تبدیل فرمائے ہیں ان میں حضرت جویریہ ہیں، رسول اللہ کے ساتھ زوجہ مطہرہ، ان کا نام برہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے جویریہ رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ حضرت میمونہ بنت حارث، ان کا نام برہ تھا، حضور نے تبدیل کر کے میمونہ رکھا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زوجہ مطہرہ حضرت زینب بنت جہش، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھیں، ان کا نام بھی برہ تھا، رسول اللہ نے تبدیل کر کے زینب رکھا۔ برہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا۔ اور دوسری بات آپ حضرات سے گزارش کر دوں کہ زینب نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ازواج مطہرات کے زینب نام تھے، ایک پہلے گزری ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کے بعد، لیکن 5-6 مہینے حضور کی زوجیت میں پھر فوت ہو گئی۔ ان کا نام تھا زینب بنت خزیمہ، اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت اپنی پھوپھی ذات حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ۔ ان کا نام برہ تھا، حضور نے تبدیل کر کے زینب رکھ دیا۔ تو حضور کی زوجیت میں جو خواتین آئی ہیں 2 زینب نام کی۔ رسول اللہ کی بڑی صاحبزادی کا نام بھی زینب تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں، ان کے پہلے شوہر سے جو بچے تھے، ایک بیٹا اس کا نام سلمہ تھا، ایک بیٹا اس کا نام عمر تھا، ایک بیٹی اس کا نام ام کلثوم تھا، اور ایک بیٹی نام اس کا کچھ اور تھا، حضور نے تبدیل کر کے زینب رکھا۔ یہ زینب نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند آیا ہے۔ میں نے جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں یا آپ کے متعلقین کے حالات میں دیکھا ہے تو زینب نام کو رسول اللہ نے بہت پسند فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل کر زینب رکھے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں. بڑی پھوپھی کا نام تھا ام الحکیم البیضا، ایمان نہیں لائیں. ایک اور پھوپھی ہیں، ان کا نام برہ تھا، وہ ایمان نہیں لائیں. ایک پھوپھی امیمہ، یہ حضور کے ساس بھی تھیں، اور زینب بنت جاش کی والدہ ہیں، یہ ایمان لائی ہیں. ایک پھوپھی تھی اروا، یہ بھی ایمان لائی ہیں. ایک پھوپھی تھی عاتکہ، یہ بھی ایمان لائی ہیں. اور ایک پھوپھی تھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایمان لائی. 4 ایمان لائی ہیں، 2 ایمان نہیں لائیں. لیکن یہاں چلتے ہوئے ایک بات کہہ دوں کہ ہمارے بہت سارے مولوی صاحبان اندھے مقلد لکیر کے فقیر، وہ کہتے ہیں کہ حضور کی صرف ایک ہی پھوپھی ایمان والی تھی، باقی سب کافرہ تھا. حیران ہوتا ہوں میں، خدا کی قسم. کتابیں موجود ہیں. حافظ بن حجر عسقلانی بہت بڑے محدث ہیں، امام بخاری کے وہ شارح ہیں، اور دنیا علم کے اندر ان کا ایک بڑا نام ہے. انہوں نے صحابہ کے تذکرے پر ایک کتاب لکھی، اس کا نام اصابہ. میرے پاس قدیم جدید نسخے موجود ہیں. اس کے اندر باقاعدہ دیکھ کر یہ جو میں نے نام لیے کہ یہ بھی مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں. حافظ بن حجر عسقلانی لکھا ان کا تذکرہ اہل ایمان میں. ہمارا مولوی آنکھیں بند کر کے نا، لکیر کا فقیر، آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا. حضور کی 4 پھوپھیاں مومنہ ہیں، 2 ایمان نہیں لائیں. ذہن نشین فرما لیں. بڑی پھوپھی کا کیا نام تھا؟ ام الحکیم البیضا، یہ حضرت عثمان کی نانی ہیں. ان کی بیٹی جو حضرت عثمان کی والدہ تھے، ان کا نام کیا ہے؟ اروا، وہ ایمان لائی بھی ہیں. دوسری پھوپھی ان کا نام برہ تھا، یہ بھی ایمان نہیں لائیں. تیسری پھوپھی امیمہ، یہ رسول اللہ کی ساس بھی ہیں اور ایمان بھی لائی ہیں. چوتھی اروا ہیں، وہ ایمان لائی ہیں. عاتکہ، وہ ایمان لائی ہیں. صفیہ ایمان لائی. تو آپ حضرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے بارے میں معلوم ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کے بارے میں معلوم ہو گیا. یہ جو نام ہیں، ایک بات میں توجہ دلاؤں گا کہ ان ناموں کو یاد بھی رکھیں اور کوشش کریں کہ یہ نام زندہ رہیں. اپنے عزیزوں کے، اپنے بچیوں کے نام میں نام رکھیں. آج ہمارے مسلمانوں کا عمومی مزاج یہ بن گیا ہے کہ کسی ایکٹر یا ایکٹریس کا نام پسند آیا تو اپنے بچے کا نام وہ رکھ دیا. بارہا اب تو شاید لوگ مجھ سے پوچھتے نہیں، ڈرتے ہیں، میں تھوڑا سا سختی کرتا ہوں. جی میرا وہاں بیٹا پیدا ہو گیا ہے، اس کا نام بتائیں. میں بتاتا ہوں ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن نام پسند فرمایا سب سے افضل نام عبداللہ ہے، دوسرے نمبر پر عبد الرحمن ہے، باقی سب نام اس کے بعد. تو ایک صاحب کہتے ہیں جی اور کوئی اچھا سا نام بتا دیں. سچی بات یہ سن کر مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں نے کہا اچھا ایسا کریں، آپ فلمیں تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے، ڈرامے انڈیا کے، ان میں جو نام پسند آئے وہ رکھ لیں. وہ پریشان ہے. میں نے کہا خدا کے بندے، میں نے وہ نام بتائے جو حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ کا پیغمبر جن کی فضیلت بیان فرمائے، وہ تمہیں پسند ہے کہ تو اور اچھا سے نام بتا دیں. یہاں ایک چلتے ہوئے بات کہہ دوں، اپنے بچوں کا، پوتے پوتیوں کا، نواسوں کا محمد نام رکھیں. حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ نے 3 بیٹے دیے، ان میں سے کسی ایک کا نام محمد نہیں رکھا، وہ برکتوں سے معروم رہتا ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر جو جہالت ہے نا، جم چکی ہے. ہماری ایک عزیزہ ہے، اس کے یہاں پوتا پیدا ہوا تو مجھ سے پوچھا کیا نام رکھے. میں نے کہا نام محمد رکھیں. خیر رکھ لیا انہوں نے، مجھ پر اعتماد کرتے ہیں. وہ بچہ بیمار ہو گیا، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ڈاکٹر کہا نسخہ لکھا کہ بچے کا نام بتا. اس نے کہا محمد. اوہو اتنی بڑی گستاخی، اس قدر جہالت. وہ ڈاکٹر کس نے بنایا تم نے؟ وہ خیر خاتون تھی، پہلے چپ ہو گئی. کہتے یہ تو بہت غلط کیا آپ نے.
جب ان کو سمجھ میں آئی بات کہ یہ تو اڑا ہوا ہے اپنی جہالت پر، اس نے کہا میں آپ سے مسئلہ پوچھنے نہیں آئی، علاج کرانے ہیں بچے کو، اگر آپ کر سکتے ہیں فابیابن میں جاتے، مسئلہ پوچھنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں۔ وہ سنبھل گیا کہ اس کو پتہ چلا کہ یہ خاتون جو ہیں ایسے ہوا میں تیر نہیں چلاتی، سوچ سمجھ کر نام رکھا ہے۔ تو میں نے ابھی آپ کو حدیث میں بتا دی حوالے سے، حضور نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے 3 بیٹے دیے ان میں سے کسی ایک کا نام بھی محمد نہیں رکھا تو برکت سے محروم رہا۔ رکھیں آپ بچوں کا نام، عبداللہ، عبد الرحمن، یہ پہلے نمبر کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار نام بدلے ہیں، جگہوں کے نام بدلے۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، بالکل بے آب ہو گیا، بنجر، گرد و غبار اڑ رہی ہے۔ حضور نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا؟ کہتے اس کا نام اوقر ہے، عین قاف نقطے والا، اور اس کا لفظی معنی ہے بانج۔ نام کی نحوست تھی، رسول اللہ نے فرمایا اس جگہ کا نام خضر رکھ دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے نکلے، جمع اللہ نے ایسی برکت ڈالی، جلدی ہی وہ سرسبز شاداب ہو گئے۔ تو غلط ناموں کو اللہ کے نبی نے باقاعدہ ہماری حدیث کتابوں کے اندر عنوان قائم ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ ناپسندیدہ ناموں کو رسول اللہ نے تبدیل فرمایا۔ تو میں اور آپ رسول اللہ کلمہ کس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان نہیں لاتے؟ اپنے گھروں کے اندر اپنی فیملیوں کا چیک کریں، جو غلط نام ہے بتا دیں ان کو۔ اگر فرد کو نہیں مانے گا، نہ مانے تو آپ اتمام حجت کریں گے، آپ کو ثواب ملے گا۔ کہہ دیں کہ بھائی یہ غلط نام ہے، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا، جس پر ایمان لاتے ہیں، اس کی ہدایات یہ ہیں۔ تو ناموں کے سلسلے میں انسان کو بڑا حساس ہونا چاہیے، اور میں نے بتا دیا کہ 2 نام پہلے نمبر کے ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن، باقی سب نام سے پیچھے۔ جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، ان کے ساتھ عبد لگائیں۔ مثلا قیوم ہے، عبد القیوم لکھ دیں، متین ہے، عبد المتین لکھ دیں، رزاق ہے، عبد الرزاق لکھ دیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں، ان صفاتی ناموں کے ساتھ عبد لگائیں، نام رکھ دیں، انشاءاللہ العزیز کی برکات ہوں گی۔ یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا پھیلا ہوا ہے۔ معاشرے کی غالب اکثریت جو ہے، میں کیا کہوں، آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، بار بار میرے سامنے یہ چیز آئی ہے۔ ایک اینکر پوچھتا ہے نوجوان لڑکوں سے، ان کی داڑھی میں نظر آ رہی ہے، ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ 2 لڑکے ہیں بلکہ 3 نہیں بتا سکتے، بڑی بار بار پوچھنے کے بعد کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے۔ اس نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود کا جملہ ہے، نام بتائیں، نہیں بتا سکتے۔ چار بک پوچھنے والے کسی ہندو سے نہیں پوچھ رہے، اس کے خیال میں یہ مسلمان زیادہ ہے۔ اس کے ماں باپ نے کیا تربیت اس کی ہے، کیا کہاں پڑھایا اس کو؟ کیا ماں باپ سے خدا نہیں پوچھے گا؟ جوان لڑکا ہے، اپنے نبی کا نام نہیں آتا، اس نے کہا کلمہ پڑھ، کلمہ نہیں پڑھ سکتا، کیا کہیں؟ کس کو الزام دیں؟ ماں باپ کو، سکول والوں کو، حکومت کو؟ کوئی نہ کوئی ذمہ دار تو ہے۔ ہم نے اپنی شعوری زندگی میں مجھے ایوب خان کے زمانے سے، جو 4تھی جماعتوں سے پڑھتا تھا، کچھ نہ کچھ یاد ہے۔ اس کے بعد عائشہ سے وقت گزرا، میں نے دیکھا کہ ہمارا حکمران طبقہ سوائے جنرل الحق مرحوم کے، وہ مسلمان تھا، اندر بار سے مسلمان۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی تعلیم تربیت اتنی تھی، وہ خطبہ مسنون نہ پڑھتا تھا، مجہول سا، لیکن تھا مسلمان۔ یہاں جامعہ اشرفیہ میں ایک دفعہ آیا، اس زمانے میں جب اقتدار پر تھا، ہمارے ایک بزرگ تھے، پٹھانا عالم تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاید وہ خلیفہ تھے۔ تنہائی میں کمرے میں چلے گئے جنازہ مرحوم، اور وہ کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔
جنرل ضیاء الحق کے رونے کی آوازیں باہر سے لوگوں نے سنی، اور وہ مولانا، میرے نام ذہن سے اتر گیا، بار بار ایک جملہ فرماتے ہیں، بولتا کیوں نہیں منافق؟ اور جنرل ضیاء الحق رو رہے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے، آپ حضرات اتفاق کریں یا نہ کریں، کیونکہ سیاسی اختلافات کی بنا پر ہم اچھے سے لوگوں کو برا سمجھتے ہیں۔ میں کسی کا ایجنٹ نہیں، الحمدللہ العظیم پورے شعور کے ساتھ میں کہتا ہوں، اچھی بات ہر ایک نے کی ہو اس کی تصدیق کروں گا، غلط بات جس کی بھی ہے اس کی تردید کروں گا۔ جنرل ضیاء الحق کو میں بالکل اس طرح، جس طرح یہاں بیٹھا ہوں، اس طرح جنرل ضیاء الحق میرے ساتھ بیٹھے تھے۔ یہ ہماری ہوٹل ایک پروگرام تھا طبی کونسل کا، میں نے بڑا قریب سے ان کو دیکھا، مجھے بلایا تھا انہوں نے قرآن کریم تلاوت کے لیے۔ وہ نسلی اور نسبی شریف انسان تھے، مجھے اور کسی کے بارے میں نہیں کوئی حتمی بات کہہ سکتا کہ کتنا کوئی مسلمان۔ یہی وجہ کہ آج مجھے یہ کمزور باتیں، ہمارے ملک کے اندر ایک مسلمان زیادہ جو ہے اپنے نبی کا نام نہیں بتا سکتا۔ اگر اس ملک کے اندر تعلیمی اداروں کے اندر تعلیم صحیح ہوتی تو وہ بچہ کبھی بھی فر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا، کبھی نہ اٹکتا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے۔ میرے دوستو، میں آپ کو افسردہ کرنے کے لیے بات نہیں کہنا، آپ کو سوچنے کے لیے، میرے اور آپ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنا ہے۔ ہم نے اپنے نسلوں کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے، ہم نے آنکھیں بند ہو جانی ہماری، پیچھے ہم نے اپنے جو بچے چھوڑنے، کیا ان کو سبق دے کر جائیں گے؟ یہ لازمی ہے سب کے لیے۔ میں نے یہ سلسلہ جو شروع کیا ہے، آپ نے مجھ سے مطالبہ نہیں کیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس اور آپ کے شجرہ نسب اور آپ کے جتنے بھی رشتے ہیں ان کے بارے میں جو میں معلومات رکھتا ہوں، جتنی میں نے کوششیں کی ہیں، اس کے بارے میں آپ حضرات کی بات منتقل کر دوں۔ امید اللہ کی رحمت سے کرتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھے گی، دوسروں کی رہنمائی بھی کر سکیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کہنے اور سننے کو قبول فرما رہے ہیں۔ واقعہ الحمدللہ رب العالمین۔